بغداد اپنی شان اور شوکت کے دن گزار رہا تھا۔ بازاروں میں زندگی رواں دواں تھی اور مساجد اور مدارس میں علم کی محفلیں سجی رہتی تھی۔ ایک دن روم سے ایک عالم اور فلسفی بغداد آیا۔ وہ اپنے علم اور سوالات پر بڑا ہی غور کرتا تھا۔ وہ شہر کے حاکم کے پاس گیا اور بولا کہ میرے 3 سوال ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا عالم ہے جو ان کا جواب دے سکے تو اس کو بلاؤ، ورنہ یہ مان لو کہ بغداد میں علم کمزور ہے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ حاکم نے اعلان کر دیا کہ سب علماء دربار میں جمع ہو، اور بڑے بڑے عالم اور فاضل وہاں آ گئے، مگر اس رومی کے سوال کچھ ایسے تھے کہ سبھی سوال سن کر خاموش ہو جاتے۔ اسی ہجوم میں ایک نوجوان بھی موجود تھا جس کا چہرہ علم اور وقار سے روشن تھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، جو اس وقت عمر کے ابتدائی سالوں میں تھے۔ وہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پہلے تم اس ممبر سے نیچے اتر آؤ اور مجھے اس جگہ پر آنے دو۔ رومی یہ بات سن کر چونک گیا، لیکن بعد میں مان گیا اور وہ نیچے اتر آیا اور امام ابو حنیفہ ممبر پر جا بیٹھے۔ رومی نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا تم گنتی گننا شروع کرو۔ رومی نے گنتی گننا شروع کی، 1 2 3 4، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا رک جاؤ اور 1 سے پہلے گنو۔ رومی نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ امام مسکرا کر فرمائے بس سمجھ لو جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، اسی طرح اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے بے نیاز اور ازل سے ہی ہے۔ رومی کا یہ جواب سن کر اس نے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ امام ابو حنیفہ نے پاس ہی جلتی ہوئی ایک شمع کو اٹھایا اور فرمایا بتاؤ اس روشنی کا رخ کدھر کو ہے؟ رومی نے جواب دیا یہ تو چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور قدرت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، وہ کسی ایک سمت کا محتاج نہیں ہے۔ اب رومی مزید حیران ہو گیا اور اس نے آخری سوال کیا کہ اچھا بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے مسکرا کر فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ تمہیں ممبر سے نیچے اتارا ہے اور مجھے اوپر بٹھا دیا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ کا فرق سب کو معلوم ہو جائے۔ یہ سن کر رومی لاجواب ہو گیا اور بغداد کے دربار میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم عقل کی ایسی قوت عطا کی تھی کہ بڑے بڑے فلسفی ان کے سامنے عاجز ہو جاتے تھے۔